ناظرین، لیلۃ القدر کیا ہے اور یہ ہمیں کیوں عطا کی گئی ہے؟ 83 برس اور 4 ماہ جتنی عبادت کرنے والی ایک رات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، چونکہ آج کی رات شب قدر کی رات ہے اور یہ رات ہمیں کیوں عطا کی گئی، اس رات کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، اس حوالے سے ہم آج کی اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے باقاعدہ ایک سورت قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے، سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ مکمل صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ صورت نازل فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت سی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل ایک رات ہے، اور اسی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات قرار دیا ہے۔ ناظرین، 1000 مہینے میں 83 برس اور کم و بیش 4 ماہ بنتے ہیں۔ گویا کہ جس شخص نے یہ ایک رات پائی، اس رات میں عبادت کی، تو اس نے کم و بیش 83 برس اور 4 ماہ کی عبادت کا ثواب حاصل کر لی۔ اور یہ زمانہ یہ کم از کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خیر من الف شہر یہ جو آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، یہ آیت نازل فرما کر اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہے اتنا عطا فرما سکتا ہے، جتنا چاہے اجر دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ اجر کا اندازہ تو انسان کی عقل و سوچ اور سمجھ سے بالا تر ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس رات کے متعلق فرماتے ہیں، انما سمیت بذالک لعظمھا وقدرھا وشرفھا۔ فرماتے ہیں قدر کا معنی یہ مرتبے کے ہیں، یعنی لفظ قدر کا مطلب ہے مرتبہ۔ چونکہ یہ رات بقیہ راتوں کے مقابلے میں قدر و منزلت والی ہے، مرتبے کے لحاظ سے یہ بلند ہے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس رات کی بہت ساری فضیلتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ اس بات پر آتے ہیں کہ یہ رات ہمیں کیوں عطا کی گئی ہے۔ تو اس رات کا عطا کرنا، یہ سب سے اہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر شفقت کرنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غم خواری بھی ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گزشتہ امتوں کی عمروں کے متعلق آگاہ کیا گیا کہ ان کی عمریں کتنی کتنی لمبی ہوا کرتی تھیں، تو ان عمروں کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مقابلے میں اپنی امت یعنی امت محمدیہ، ہماری عمروں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے، عطا کردہ علم سے جان لیا کہ ہماری عمریں کتنی کم ہوں گی۔ تو اپنی امت کی عمریں کم دیکھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیال فرمایا کہ میری امت اتنی کم عمروں میں زیادہ اعمال کیسے کر سکے گی، یعنی جتنی پہلی امتوں کی عمریں تھیں وہ کافی سال، ہزاروں سال، 100 کئی 100 سال ان کی عمریں ہوا کرتی تھی، وہ اعمال صالحہ کیا کرتے تھے۔ تو میری امت نہ اتنی عمر پائے گی، نہ اتنے اعمال کیا کرے گی، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ تفسیر خازن میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا کہ جس نے 1000 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب فرمایا، اور تعجب فرماتے ہوئے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال صالحہ بھی کم ہوں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ ایک روایت میں کچھ یوں میں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے کچھ شخصیات کا ذکر فرمایا، جن میں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام اور انبیاء کرام کا ذکر فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان بزرگ ہستیوں کی 80 سال کی عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ پھر سورۃ القدر کی تلاوت فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے، تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور، چہرہ اقدس فرت مسرت سے چمک اٹھا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل یہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی، اور اس رات کی عبادت کو صرف 80 سال نہیں بلکہ کم و بیش 83 برس اور 4 ماہ کے برابر، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عبادت قرار دیا۔ یہ لیلۃ القدر فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ہی ایک خاصہ ہے، یعنی یہ صرف ہمیں ہی عطا کی گئی ہے۔ اس پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول کرتے ہیں، جس میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو رات ہے یہ صرف میری ہی امت کو عطا کی گئی ہے، اس کے پہلے
جو گزشتہ امتیں تھیں ان میں سے کسی کو بھی یہ شرف اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں عابد، عبادت گزار اسے قرار دیا جاتا تھا جو کہ 1000 ماہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو یہ ایک رات عطا کر دی گئی جو کہ 83 برس سے بھی زیادہ کی عبادت کے مقابل ایک رات ہے۔ گویا کہ یہ شرف بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے توسل سے ہی ملا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے شب قدر کو اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کی، فرمایا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن اس حوالے سے یہ مکمل معلومات نہیں ملتی کہ وہ رات کون سی رات ہے، اس رات کو مخفی رکھا گیا ہے، اور یہ ایسا کیوں ہے، اس کی کچھ چند وجوہات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیگر اہم مخفی امور ہیں، مثلا اسم اعظم اور جمعے والے دن عبادت کا جو مخصوص وقت ہے، کہ جمعے والے دن ایک ایسا وقت ہے، ایسا لمحہ، ایسی گھڑی ہے جس وقت دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزوں کو مخفی رکھا گیا ہے، ان میں سے ایک یہ لیلۃ القدر کی رات بھی ہے۔ اس حوالے سے مکمل معلومات نہیں ملتی کہ کس رات کو شب قدر لیلۃ القدر کا درجہ دیا گیا ہے۔ اگر اس رات کو مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ مسدود ہو جاتی اور اسی رات پر اکتفا کر لیا جاتا، کیونکہ عبادت میں دوام کی خاطر اس رات کو آشکار نہیں کیا گیا۔ یعنی مخصوص رات مل جاتی تو لوگ اسی رات میں عبادت کر لیتے، اسی ایک دن میں عبادت کرتے، اس کے علاوہ دیگر دنوں میں عبادات نہ کرتے، اس وجہ سے اس رات کو مخفی رکھا گیا۔ اس کے علاوہ اگر کسی بندے کی کسی مجبوری میں وہ رات رہ جاتی تو وہ پورا سال اسی افسوس میں گزار دیتا کہ وہ رات اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اس نے عبادت نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہ کر سکا۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس رات کو مخفی رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کا رات کے وقت عبادت کرنا، بیزار رہنا یہ محبوب ہے، پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات تعین نہ فرمائی تاکہ اس کی تلاش میں متعدد راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی گزریں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم 26ویں رمضان کی رات کو یعنی 27ویں رات کو شب قدر کا درجہ کیوں دیتے ہیں، اسی رات کو ہم کیوں مانتے ہیں کہ یہ شب قدر کی رات ہے؟ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کیا کرو۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی بن سکتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس رات کا تعین نہیں فرمایا تھا، اس رات کے متعلق بتایا نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام رمضان المبارک کا پورا ماہ ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10 دن کا اعتکاف فرمانے لگے۔ تو اس سے بھی یہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں موجود ہے۔ شب قدر کا ایک بڑا خوبصورت وظیفہ بھی ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ شب قدر کا کوئی وظیفہ ہونا چاہیے، تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو ناظرین کوشش کیجئے گا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریے، اور ہو سکے تو بقیہ چند راتیں ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہی گزار لی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے صدقے ہمارے والدین کی، پوری امت مسلمہ کی کامل بخشش فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کے حالات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔